بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک خارش پہ ہے۔ تنگ کرنے والی خارش، پریشان کن خارش۔ خارش کی بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو سکیبیز بھی کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی علامات اور اس کی وجوہات بتائیں گے، تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تفصیل کے ساتھ اس کی وجوہات اور علامات پہ بات کریں گے۔ یہ بیماری زیادہ تر بچوں اور بڑوں دونوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس کی وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں۔ خارش کی جو بیماری ہے یہ عام طور پر ایک کیڑا نما جراثیم ہے جس کو مائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس جراثیم کا تعلق لائس جوں کی فیملی، جوں کے خاندان سے ہے، جو کہ خارش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک جراثیم ہے، کیڑا نما، جو کہ اوپری جلد میں، اوپری سکن میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو مائٹس، یہ جو کیڑا خارش پیدا کرتا ہے یا خارش کی بیماری کی وجہ بنتا ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کے جسم میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟ یہ ایک کانٹیکٹ، میل جول یا چھوت کی بیماری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان سے دوسرے انسان سے کیسے منتقل ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ایک دوسرے کا بستر استعمال کرنے سے، صابن تولیہ استعمال کرنے سے، صوفہ، میٹرس، کمبل وغیرہ، تکیہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے سے یہ جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جانور جن کو ہم پیٹس اینیمل کہتے ہیں، پالتو جانور جو آپ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان سے بھی یہ جراثیم آپ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ زیادہ یہ بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے جو زیادہ بھیڑ والی جگہ میں، زیادہ گیدرنگ والی جگہ پہ رہتے ہیں، جیسے ہمارے مدرساز، جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، یا جو لوگ گروپس کی شکل میں اپارٹمنٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، ان میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ ان میں یہ بیماری ایک سے دوسرے انسان کو یا ایک سے دوسرے مریض کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس کا جراثیم ایک انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے ڈے کیئر ہیں وہ بھی اس بیماری کو پھیلانے کی ایک اہم وجہ بنتے ہیں۔ وہاں سے اس کا جراثیم ہے وہ آپ کے کپڑوں میں، آپ کے کمبلوں میں، آپ کے میٹرس، آپ کے کارپٹ وغیرہ میں گھس جاتا ہے اور بیماری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ بیماری فوراً سے نہیں پھیلتی سے مراد کہ آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا تو فوراً سے جو جراثیم آپ کے جسم میں ٹرانسفر نہیں ہو جائے گا، یا آپ کسی سے گلے ملے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، تو یہ جراثیم آپ کے جسم میں منتقل نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے 6 سے 8 گھنٹے آپ کا کمبل، آپ کا میٹرس، آپ کا بستر استعمال کیا ہے تو یہ جو بیماری ہے پھر دوسرے انسان کو، جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ جو 4 سے 6 ماہ کی عمر میں یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔ چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں کیونکہ وہ خارش کر تو نہیں سکتے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ ساری رات سوتا نہیں ہے، روتا رہتا ہے، اس کو کون سی بیماری لگی ہے۔ جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو خارش کی مرض یا خارش کی بیماری لگ گئی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ بھیڑ والی جو جگہ ہیں، جو اوور کراؤڈ والی جگہ ہیں، وہاں سے یہ جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔
اب ہم بات کریں گے اس کی علامات پہ۔ اس کی اور الرجی کی علامات دونوں کامن ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اس کی ایک بہت ہی خاص علامت ہے کہ رات کے وقت جب مریض سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایون کہ مریض ساری ساری رات سو نہیں سکتا، خارش کو پریشان کیے رکھتی ہے۔ یہ جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے تو تب اس کو زیادہ خارش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جسم پر پمپلز بن جاتے ہیں۔ یہ انگلیوں کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں خارش زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے جو گھٹنے ہیں ان کی جو بیک سائڈ ہے، بغلوں میں، آپ کا جو پرائیویٹ ایریا، پیٹ پہ، چھاتی پہ، زیر ناف، چھوٹے پیشاب والی جگہ پہ، سر میں خارش زیادہ ہوتی ہے۔ ٹانگوں کے درمیان، ٹانگوں پہ، پاؤں کی انگلیوں پہ، چھوٹے بچوں کے پاؤں کے تلووں میں بھی خارش زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس میں مواد ہوتا ہے، پانی والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ خشک ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دانے بنتے نہیں ہیں، خشک خارش ہوتی ہے۔ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے جسم پہ تو کچھ نہیں بنا ہوا، کوئی دانے وغیرہ یہ وہ نہیں ہیں، لیکن خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے، لمبے عرصے تک خارش ہوتی رہے، تو وہاں سے پھر یہ سیکنڈری انفیکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیکنڈری انفیکشن سے آگے پھر یہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے مریض کو، جس کا علاج اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جہاں پر بار بار آپ خارش کریں گے وہاں سے جو جلد ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ کے جسم پہ خارش کا جراثیم آتا ہے یا کہیں سے آپ کے جسم میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کو خارش پیدا کرنے میں یا خارش شروع کرنے میں 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس مریض کو پہلے سے خارش کا مرض رہ چکا ہے، اس نے اپنا علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، کہیں سے پھر اس کو خارش کا، جو میں پیچھے بتا چکا ہوں، خارش کا مرض ٹرانسفر ہو گیا، اس کے جسم میں آ گیا، تو وہ خارش پیدا کرنے میں اس کو 24 گھنٹے لگیں گے۔ یعنی کہ نئے مریض میں اور جو پرانا مریض تھا جس کو پہلے خارش کا مرض تھا اس میں یہ فرق ہے۔ اگر کسی بندے نے آپ کا صوفہ استعمال کیا ہے، وہ صوفے سے بیٹھ کے اٹھ گیا ہے، تو آپ کو خارش کا مرض لاحق نہیں ہوگا، خارش کا جراثیم آپ کے جسم میں ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسلسل 10 منٹ تک صوفے پہ بیٹھا رہا ہے، وہی صوفہ بعد میں آپ سے مراد مطلب کسی اور بندے نے وہ صوفہ استعمال کر لیا، صوفے پہ بیٹھ گیا، تو اس کو بھی خارش کا مرض لاحق ہو جائے گا، اس کو بھی جو خارش کا جراثیم ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو خارش کی وجوہات اور اس کی علامات سمجھا سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ اگلے ویلاگ میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔